حضور کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں، چوم کر کے اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضرت خضر علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں ارے آنکھیں اندھا ہونا یہ بہت دور کی بات ہے، بینائی کا چلا جانا یہ بہت دور کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سے اعلیٰ درجے کا کمال تو یہ ہے کہ جو حضور کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر کے اپنی آنکھوں پر لگاتا ہے، اندھا ہونا دور کی بات ہے، یہ گارنٹی ہے وہ دنیا میں جب تک رہے گا اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی آنکھ کبھی دکھنے والی بھی نہیں ہے۔ دکنا تو دور کی بات، اب چوم کے دکھاؤ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ اور بتا دوں یہاں پہ، انگوٹھے چومتے وقت یہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ منع ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ منع ہے۔ چومو کس طریقے سے آواز بنائے اور آنکھوں پہ مل لیا جائے، یہ تو ایک فضیلت ہوگی۔ ایک اور فضیلت میں آپ کو بتا دوں چومنے کے حوالے سے، بولو سبحان اللہ۔ میری طبیعت خراب ہے اس لیے تم بولو گے تو میں بولتا رہوں گا۔ ہاں، اذان کا ہو رہی ہے مدینہ شریف، دینے والا کون ہے؟ بلال حبشی۔ مینار ہے مسجد نبوی کے، صحن ہے میرے آقا کا، زمانہ ہے حضور کا، حیات ہے میرے آقا۔ بلال نے اذان پڑھی ہے، آئے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب صدیق نے، ابو بکر صدیق نے جب میرے آقا کے نام کو سنا تو صدیق اکبر نے انگوٹھوں کو اٹھایا، اپنے لبوں سے لگایا، پھر اپنی آنکھوں پر پھیر لیا۔ پھیر کر کے صحابہ نے جب ابو بکر کو یہ عمل کرتا دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور آج ہم نے ابو بکر کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ تو حضور مسکرائے ہیں اور مسکرا کر کے ارشاد فرمایا، سنیوں گواہ رہنا اس بات کے لیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ میرے حبیب کا عمل ہے، یہ میرے حبیب کا عمل ہے، اور یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کے اس کے بعد اگر کسی نے اذان میرے نام کو سنا یا اذان کے علاوہ میرے نام کو سنا، انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں سے لگایا، اب حضور کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں میں انگوٹھے چومنے والے غلاموں کو بروز حشر تلاش کر کر کے ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ ارے مجدہ جنت مل رہا ہے سنیوں، محبت سے بولو۔ یہ دیوبندیوں کے مقدر میں کہاں، وہ تو پڑ گئے بدعت کے پیچھے، گمراہیت کے پیچھے، کہ اہل سنت بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم اور اس کے رسول کے عزت کی قسم، دنیا میں اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمارے نظریات اور ہمارا عقیدہ یہ سارا کتاب و سنت کے مطابق ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔ مسئلہ میں نے پہلے کلیئر کر دیا تھا، انگوٹھے چومنا مستحب ہے، لیکن اللہ نے فضیلت اس پر بے شمار رکھی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اگر حضور کا نام آئے نا تو کنجوسی مت کیا کرو۔ اس مدینے والے آقا کے نام پر جس حسین نے پورے گھرانے کو لٹایا تھا، کیا تم اس نبی کے پیارے نام پر اپنے آنکھوں کو، یہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر کے آنکھوں سے بھی نہیں لگا سکتے؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا تو آپ فرمانے لگے یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ تو حضور کیسے، وہ ایسے، ابے وہ نبی
وہ امام الانبیاء، وہ سید الانبیاء، وہ سید المرسلین، وہ سید المقربین، جس کو اللہ نے اپنے نبیوں کا امام بنا کر کے، اپنے نبیوں کا آقا بنا کر کے، مولا بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور جس کے وجود کی وجہ سے اللہ نے اس عالم کو پیدا فرمایا۔ تم یہ پوچھتے ہو کہ جب ان کا نام آئے تو چومنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ احمد رضا کا عقیدہ سنو، اب جب احمد رضا کے سامنے حضور کا نام نامی لیا جائے گا، احمد رضا ادب کے ساتھ مصطفیٰ کے نام پر اپنے انگوٹھوں کو چوم کر وعدہ لگائے گا۔ یہ درس ہمیں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا۔ تو اس لیے کبھی بھی حضور کا نام آئے انگوٹھے چومنے کے نہیں۔ اگر اس پر کوئی آپ کو ڈاؤٹ ہو، اس پر کوئی مسئلہ کرنا ہو، کوئی بحث کرنی ہو، کسی کو کوئی اعتراض ہو، زیادہ دور نہیں ہے، رام نگر رضا کالج، تشریف لائیے، فقیر وہاں بیٹھا ہے 24 گھنٹے اویلیبل۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ہو الحمدللہ فقیر کوشش کرے گا، جب تک کلیئر نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم چھوڑنے والے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سنی ڈرے رہتے ہیں، دبے رہتے ہیں۔ بھائی صاحب ہم ڈرتے ورتے نہیں ہیں، اصل وجہ ہے ہماری قوم ہمارے ساتھ نہیں ہوتی۔ قوم جس دن ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دے نا، قوم جس وقت اپنے اماموں کی پشت پناہی کرنے لگے، تو پھر یہ امام جو تم یوٹیوب پہ بیٹھ کے سرچ کرتے ہو نا، فلاں مولانا کی تقریر، فلاں مولانا کا درس، فلاں مولانا کا درس حدیث، درس تفسیر، درس فقہ، یہ تم تلاش کرتے ہو۔ اگر ہماری قوم، ہماری عوام اپنے اماموں کی پشت پناہی کرے اور ان سے کہے کندھے پہ ہاتھ مار کے مولانا گھبراؤ مت، بے جھجک مسئلہ بیان کرو، اور ڈنڈے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر کے یہ کہو کہ اگر ہماری مسجدوں میں ہمارے صف کے درمیان کوئی وہابی آ کر کے کھڑا ہو جائے تو صف ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، لہذا ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کرو سنیوں کی مسجد میں وہابیوں کا داخلہ ہمیشہ کے لیے منع ہے، ہمیشہ کے لیے منع۔ اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد میں اگر تم میں سے کوئی وہاں نماز پڑھتا ہو، میں یہاں نہیں بولتا ہوں، جتنا کھل کے میں اپنی مسجد میں بولتا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، میں نام لے لے کے گناتا ہوں، کیونکہ ہمیں دین بیان کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہے۔ امامت پر رکھو یا مت رکھو، ہم حق بیانی کریں۔ دوسری بات، انگوٹھے چومنے کا ثبوت اللہ کے کرم سے اس فقیر کے پاس پوری کتاب موجود ہے، سبحان اللہ، محبت سے بولے۔ دوسری بات، ہماری مسجدوں میں ایک چیز اور پیدا ہو گئی ہے، آج جو سوشل میڈیا پر یہ جو ہماری جنریشن بیٹھی ہے، جو ہمیشہ انسٹا پر ریلز دیکھتے رہتے ہیں، کبھی مولانا طارق مسعود، کبھی مولانا طارق جمیل، کبھی انجینئر محمد علی مرزا، کبھی قاری، ارے وہ تو جوکر ہی ہے، اس کو تو سب جانتے ہیں، جرجیس تو جیل میں پڑا، وہ ایک اور ہے ڈاکٹر اسرار ہے، ان کی وائٹ داڑھی ہے اور وہ لمبی ٹوپی لگاتے ہیں۔ ہماری قوم کے بوڑھے لگے پڑے ہیں موبائل سننے میں، بڑا اچھا بیان چلتا ہے، ہمارا نوجوان بھی ریلز دیکھ رہا ہے، واہ بھائی کیا دین بیان کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کون ہے انجینئر محمد علی مرزا؟ اس وقت اس سے ایک وقت تھا، لوگ بڑے متاثر تھے، بڑا اچھا اس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن آج اس کی نوبت یہاں گئی ہے کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز کے باہر قدم بھی نہیں رکھتا بغیر سیکورٹی گارڈ کے۔ اس نے کیا مسئلہ چھیڑا کہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ دیکھتے ہوں ماشاءاللہ
مسلمان لوگ بھی موبائل اس لیے لیتے ہیں کہ ہم بھی تو دیکھیں ہماری کون کیا کیا خرافات یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں. ہاں کتابیں پڑھی ہیں اس میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم آج کل ملوث کس میں, کون سا مولانا یوٹیوب پر ٹرینڈ کر رہا ہے, نوجوان کس کی طرف بھاگ رہے ہیں. کبھی سلمان اظہری کا دور آتا ہے, کبھی مفتی گلفام کا بھی دور آتا ہے. اس نے کیا چھیڑا کہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھنا خلاف سنت. خلاف سنت ہوگی تو ثواب کہاں سے ملے؟ جب خلاف سنت نماز ہوگی تو مکروہ تنزیہ ہوگی نا. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی کام خلاف سنت ہو اور مکروہ تنزیہ ہو جائے کام تو ہو جائے گا لیکن ثواب کم ہے. ہمارے نوجوان بڑے پریشان کیا رفع الیدین, یہ کہہ رہا کہ رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر, رکوع سے اٹھو تو اللہ اکبر. اس سے کہا حدیث دیجئے, دلیل دیجئے, بیان دیجئے. وہ کیا کرتے سنو, صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ, ان سے روایت ہے. حضرت جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان سے روایت ہے, اور تمام صحابہ کے نام لیتے ہیں کہ ان سے روایت ہے. بخاری شریف, امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, اس میں حدیث نقل کی ہے. آپ فرماتے رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب آپ کو اللہ کی قسم کھا کر مجھے ایمانداری سے بتائیے, اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں, تو آپ کیا کہو گے مولانا صاحب, امام صاحب کرنا کل تو ہوگا نا. کیا ہوگا؟ مقتدی امام صاحب سے لڑے گا, امام صاحب سچ ثابت کرنے کے لیے مقتدی سے لڑے گا. لیکن اب مقتدی کے دماغ میں جب شوشہ بیٹھا, اب وہ کسی امام کی نہیں سنے گا, وہ کسی مولانا کی نہیں سنے گا, اس کو دلیل چاہیے کتاب سے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس نے مسئلہ یہ جو چھیڑا ہے نا, رفع الیدین کے علاوہ خلاف سنت نماز ہوتی ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس منبر رسول سے وہ دنیا کا اس وقت کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے, اس لیے کہ رفع الیدین کرنا یہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے, اور رفع الیدین نہ کرنا یہ مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت ہے. نماز پڑھتے الحمدللہ حضور کے فرمان کے مطابق پڑھتے ہیں. واپس سے بولیں, اب آپ کو میں جملوں سے کام چلے گا, حدیث پڑھ کے سنا. سنیے ترمذی شریف کی حدیث سے بات, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جب نماز شروع کرو تو شروع کرنے سے پہلے افتتاح ایک مرتبہ رفع الیدین کرو, اس کے بعد رکوع سے نہیں کرنا, رکوع سے نہیں کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میرے آقا نے فرمایا ایک مرتبہ رفع الیدین کرنا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے غالباً نسائی شریف میں ہے, دوسری حدیث پاک ہے حضور نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھتے پڑھتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ رفع الیدین کر رہے ہیں. جب نماز ختم ہوئی تو حضور نے قریب کیا اور قریب کر کے ارشاد فرمایا اسکنوا قیاما, اپنی نماز میں سکون اختیار کرو, سکون اختیار کرو, تسلی سے نماز پڑھو. کیا مطلب؟ میرے آقا نے فرمایا ایک بار دو بار کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ایک بار کر لو, اللہ نماز قبول فرمائے گا. تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے تمہاری مسجد میں آ کر کے, یہ اس طرح کی کوئی ویڈیو اگر تمہارے سامنے آئے ترنت اوپر کر دینا, ترنت. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی ذرہ برابر محبت میں دل میں بیٹھ جائے اور پھر اگلے دن کو بستر پر لیٹے لیٹے اسی سرچ کرو, بڑا اچھا بولتا ہے, اس کی تقریر سنیں گے, اس کی بات سنیں. ایسے لوگ ایمان خراب کر دیتے. اس وقت امت کا سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. اچھا ایک مسئلہ اور, اب یہ پہلے مسئلے نہیں اٹھتے تھے, یہ ہمارے بزرگ بیٹھے, ان سے پوچھو, ان کے وقت میں کچھ نہیں تھا بھائی صاحب, ابھی چل رہا ہے. تو تمہیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, مسائل سیکھو, امام اور علماء کے قریب ہو, دین سیکھو.
نماز کا جو سنت طریقہ وہ سیکھو. اب یہ مسئلہ چھڑا دوسرا مسئلہ، اس پر بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں سب بیان کروں اتنا وقت بھی نہیں ہے اور سب اس وقت ذہن میں بھی نہیں ہے، حقیقت تو یہ ہے. ایک مسئلہ کیا چھڑا کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، کوئی کہتا ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے. صحیح کون؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس حدیث ہے، اور یہاں باندھنے والے بھی کہہ رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہی ہیں اللہ جانے، وہ آپ ہیں یا آپا ہیں یہ بھی اللہ جانے. یہاں کرنے والے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی حدیث ہے. لیکن ان سب کا اگر نچوڑ نکالا جائے، اس سے پہلے میں ایک روایت پڑھ کے بتا دوں. معاذ شریف صاحب اصلاح کی سخت ضرورت ہے، توجہ فرمائیں. کنز العمال شریف کی ایک حدیث پاک، مولا علی کا قول ہے، آپ روایت کرتے ہیں مولا علی. اب تو مولا علی کا نام آ جائے تو پھر کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں. سبحان اللہ، ہم سنیوں کا عقیدہ ہی اتنا مضبوط ہے، جہاں مولا علی کا نام آ جائے ہمیں کسی اور کتاب سے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. مولا علی کا نام ہی ہمارے لیے حجت ہے. مولا علی فرماتے ہیں، کنز العمال شریف کی یہ متن ہے، مولا علی نے فرمایا اللہ کو انبیاء کی 3 عادتیں بہت پسند ہیں. 3 عادت مولا علی فرماتے ہیں، پہلی عادت سحری تاخیر سے کرنا. دوسری عادت افطار میں جلدی کرنا. اور انبیاء کی تیسری عادت، آدم سے لے کر کے مصطفیٰ تک بتا رہا ہوں تمام نبیوں کی بات. مولا علی فرماتے ہیں انبیاء کی تیسری عادت جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے وہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں بھائی، ہم مولا علی کے قول کے مطابق پڑھتے ہیں، حضور کی حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں. لہذا اب اگر کوئی تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالے، مسجدوں میں شور سے چھوڑے، فتنہ اور فساد کرے کہ انگوٹھے نہیں چھوڑنے چاہیے، ہاتھ ناف کے نیچے نہیں باندھنے چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے، وہ کہے گا میں حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں، تو آپ کہنا تو بھی ثابت کر کے دکھا، ہم تجھے ثابت کریں گے. اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو حدیث کے ساتھ ساتھ مسائل فقہ پر روشنی ڈالنا، پتہ چلے گا کون حق کا ساتھ چل رہا ہے، کون حق کے ساتھ چل رہا ہے. اب وہ کہے گا ہم تو کسی بابے کو مانتے ہی نہیں. یہ غیر مقلد کیا کہتے ہیں، ہم تو امام اعظم کی تقلید کرتے ہی نہیں، ہم تو ڈائریکٹ دین حدیث سے سیکھتے ہیں، ڈائریکٹ دین قرآن سے سیکھتے ہیں، بخاری سے سیکھتے ہیں، مسلم سے سیکھتے ہیں. تو اس غیر مقلد سے بھائی صاحب یہ کہنا، تو غیر مقلد کر رہا ہے نا کہ ہم تقلید نہیں کریں گے، کہ جس بابے کی تو برائی کر رہا ہے نا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے پوری بخاری شریف لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ فقیر کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. امام بخاری کو کتنی؟ 2 لاکھ صحیح حدیثیں یاد ہیں جو سند کے ساتھ موجود ہیں. اور آپ فرماتے 2 لاکھ مجھے وہ حدیثیں یاد ہیں جو جھوٹی ہیں. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 4 لاکھ حدیث کے حافظ امام بخاری. 2500 کچھ حدیثیں آپ نے امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھی ہیں. اس غیر مقلد سے کہنا حضور کی جتنی حدیثیں امام بخاری نے نقل کی ہیں پوری بخاری شریف کھول کے دکھا دے، کہیں یہ لکھا ہو کہ بیٹھ کر کے استنجا کرنا چاہیے؟ نہیں، پوری بخاری شریف میں نہیں. اب آپ کہو گے یار یہ تو عجیب مسئلہ پیدا ہو گیا. تو دیکھو اگر بخاری میں نہیں ہے تو مسلم شریف میں ہے، کہ ہم بخاری کو بھی مانتے ہیں، مسلم کو بھی مانتے ہیں، مشکات کو بھی مانتے ہیں، سیاہ ستہ کی جتنی کتب ہے سب کو مانتے ہیں، احادیث کریمہ کی جتنی کتابیں ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، جامع الاحادیث کو بھی مانتے ہیں، ہے نا. ہم تو انوار الحدیث کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں حضور کا نام آ جائے وہ حدیث جب حضور کی طرف منسوب ہے تو ہمارے لیے دلیل بن جائے. بس فرق یہ ہے وہ حدیث جھوٹی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں. اس وقت
جو امت میں فساد پڑا ہوا، انگوٹھے مت چومو بدعت، ناف کے نیچے ہاتھ مت باندھو ثابت ہی نہیں ہے. ارے ہم ثابت کر کے دکھائیں گے، تم مت الجھو اس مسئلے میں. کوئی کہے نا کہ نہیں ہے تو ہاتھ پکڑنا امام صاحب کے پاس لے کے آنا، کہنا حضرت اس سے بات کرو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور ہم چلے، تم جانو اور یہ جانے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں اس میٹر میں. ہمارا امام جیسا ہماری نماز پڑھا رہا ہے یہ وہی نماز ہے جو امام اعظم نے سیکھی ہے، اور امام اعظم کو سکھانے والا کوئی ایسا ویسا نہیں تھا، بلکہ امام جعفر صادق تھے اور تمام صحابہ کرام تھے. ارے وہ دوسری صدی کا تابعی ہے، تابعی جس نے نماز کو صحابہ سے سیکھا اور پھر صحابہ سے سیکھ کر کے اس امت کے حوالے کیا. ارے ہم تو نماز ویسے پڑھتے ہیں جیسے امام اعظم نے سکھائی ہے، اور امام اعظم نے جو سکھائی ہے وہی نماز ہے جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. ہماری نماز کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، بالکل ثابت ہے. ایک چیز اور میں آخری بات کہہ دوں اگر دیر نہ ہو حاجی صاحب تو. ایک چیز اور، وہ جب 2 رکعت ہو جاتی ہے نا التحیات للہ والصلوات جب پڑھتے ہیں، اب کچھ لوگ میں انگلی کر لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام